Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان وہ چیز ہے جس پر دنیا کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والا انسان متفق ہے۔ اس چیز میں میرے بھائی کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کا اس چیز پر اتفاق ہے، مانتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو میرے بھائیوں بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، جو بھائیوں کو بہنوں سے علیحدہ کر ڈالتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو بچے کو ماں سے الگ کر دیتی ہے، اور بچے کو نہ جانے کس طریقے سے زندگی گزارنی پڑتی ہے، ماں باپ کو بچے سے کبھی الگ کر دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دونوں آپس میں دوستوں کے درمیان، جو جگری دوست ہو، ایک جدائی کا پہاڑ لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ان کے سامنے رات کے اندھیرا برابر ہے، دن کا اجالا برابر ہے، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتا۔ یہ سمندروں کے موجوں میں بھی پہنچ جاتی ہے اور جنگلوں کے سناٹے میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا کے چاہے کتنا بڑا منصب پر فائز ہونے والے کیوں نہ ہو، اس پر بھی یہ آتی ہے، چاہے فقیر کیوں نہ ہو، اس پر بھی آتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی خوبصورت حسین چہرہ، چاند جیسا چہرے والے کیوں نہ ہو، اس پر بھی اسے ترس نہیں آتا۔ یہی وہ چیز ہے جو دارا سکندر، رستم جیسے پہلوانوں سے بھی نہیں خوف کھاتا ہے۔ یہ عالم کے پاس بھی آتی ہے، جاہل کے پاس بھی آتی ہے، امیر کے پاس بھی آتی ہے، غریب کے پاس بھی آتی ہے، عقل مند کے پاس بھی آتی ہے، سائنسدان کے پاس بھی آتی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی آتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جنہوں نے محلات کے محلات خالی کر دیے ہیں، یہی وہ چیز ہے جنہوں نے
نہ جانے کتنے گھروں کو سناٹے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہی وہ چیز ہے جنہوں نے فرعون جیسے متکبر کو بھی نہیں چھوڑا اور نمرود جیسے بادشاہت کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جنہوں نے قارون کی دولت کو بھی خاک میں ملا دیا، اس کو بھی اس دنیا سے میرے بھائیو رخصت ہونا پڑا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بھی نہیں چھوڑا اور ایوب جیسے صابر نبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہی وہ چیز ہے جو عیسیٰ جیسے روح اللہ کو بھی نہیں بخشا، اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں میرے بھائیو، یہی وہ چیز ہے جو حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوئی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ میرے بھائیو موت ہے۔ یہ موت اتنا خطرناک لفظ سننے میں آتا ہے جس سے ہر انسان کا دل دہل جاتا ہے، لیکن میرے بھائیو موت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا کل من علیہا فان، جو کوئی چیز بھی اس زمین پر ہے ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، فانی ہونا ہے۔ کل من علیہا فان۔ دوسرے مقام پر میرا اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر میرا اللہ آگے فرماتا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک لوگ موت سے بھاگتے ہیں لیکن موت ضرور اس سے ملاقات کرے گی، چاہے جہاں بھی بھاگ جائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تم کو ضرور آ پکڑے گی، موت سے کوئی نہ بچا نہ بچ سکے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، موت کی فکر کریں، ہر کسی کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہمارا رات دین کا تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں روزانہ ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے۔ امیر آئے اس دن کے بعد وہ بھی چلے گئے، عقل مند آئے ان کو بھی جانا پڑا ہے، غریب ہے تو اس کو بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، وہ بھی گیا ہے۔ چاہے دنیا کا کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی میرے بھائیوں اس دنیا سے جائے گا، کوئی عہدہ اسے نہیں بچا سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی موت آئی ہے، علی جیسے بہادر انسان کو بھی جانا پڑا ہے، عثمان غنی جیسا باحیا کو بھی جانا پڑا ہے، اور ہمارے اور آپ کی آقا رحمت للعالمین کو بھی اس دنیا سے میرے بھائیوں رخصت ہونا پڑا ہے۔ اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، مستقل اس دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی کی فرمان ہے، ہمیں نبی فرماتے ہیں لوگوں تم دنیا میں پردیسی کی طرح رہو، اجنبی کی طرح رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، اجنبی بن کے رہے۔ جس طرح کوئی سفر کرتا ہے وہ اپنے اوپر زیادہ سامان نہیں لاتا، اسے معلوم ہے میں سفر کر رہا ہوں، ایک نہ ایک دن ہمیں گھر کو آنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اس دنیا کے اندر اجنبی کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو، اپنے اوپر زیادہ روپیے پیسوں کا زیادہ اول جھول نہ ڈالو۔ جتنے تم روپیے پیسے کماؤ گے اتنا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، میں نبی فرماتے ہیں ہر کسی کو ایک اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، جس کے سامنے موت کا فکر ہر وقت لگا رہے، وہ اس دنیا میں سب سے بڑا عقل مند انسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اگر تم نے موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کی تو تمہارا حشر بہت ہی برا ہونے والا ہے۔
میرے بھائیو غور و فکر کریں، ایک دن آنے والا ہے، ہاں ایک دن آنے والا ہے۔ آج آپ نرم گدوں پہ سو رہے ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں، ایک دن آئے گا آپ نہ جانے کتنے زمین کے نیچے دفن ہوں گے۔ ہاں آج آپ کا زمانہ ہے، نہ جانے دن میں کتنے روپے کا آپ روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، ایک دن آئے گا آپ زمین کے نیچے ننگے پڑے ہوئے ہوں گے۔ آج آپ صابن سے نہاتے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کے بدن کے اوپر نہ جانے کتنے دھول ہوں گے، کتنی مٹیاں ہوں گی، لیکن اس کو کوئی ہٹانے والا نہ ہوگا۔ انسان تو ذرا سوچ تو صحیح، آج تو اترا کر چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تیری ساری کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، عاجز ہو جائے گا۔ آج تو دنیا کے اندر لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دوسروں کی برائی کرتے تیرا منہ نہیں تھکتا، لیکن ایک وقت آئے گا تیری زبان بند ہوگی، تیرے ہاتھ بند ہوں گے، تیرے پاؤں میں تالا لگ جائے گا اور تجھے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ ہمارا حشر ہونے والا ہے۔ کہاں جاؤ قبرستان کے اندر، قبر کو کھود کر دیکھو، جو نہ جانے کتنے ہزار روپے کا کپڑا پہنا کرتے تھے، نہ جانے کتنے روپے کا اپنے بدن کے اوپر عطر مارتے تھے، آج ان کی ہڈیوں سے نہ جانے کیسی بدبو آ رہی ہے۔ جاؤ دیکھو تو صحیح قبرستان میں۔ میرے بھائیو، ہمارا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ ہم موت کی تیاری کریں، موت حقیقت ہے، نہ جانے کب آ جائے کسی کو اس کا خبر نہیں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ رہے، دنیا آگے بھاگ رہی، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم اتنا بڑے ہو گئے، بچے تھے، جوان ہوئے، جوان ہو کے بعد ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ہم خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، فکر کرنی چاہیے کہ ہم موت کے قریب چلے جاتے رہے۔ ہمارا ایک سال اور زیادہ قبر کے نزدیک آ گیا ہے، ہمیں موت کی میرے بھائیو فکر کرنی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان عمل نہ کیا اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا وہ مر رہا ہو تو اس انسان کی مثال اس جیسی ہے کہ وہ بغیر کشتی کے، بغیر اسٹیمر کے یا بغیر ناؤ کے وہ پانی کے اندر کود رہا ہے، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، نہ اس کے پاس کوئی اسٹیمر ہے، نہ اس کے پاس کوئی جہاز ہے، نہ وہ تیرنا جانتا ہے۔ جب وہ دریا میں کودے گا تو اس کی موت برحق ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر کسی نے عمل نہ کیا اور اس کی موت کا وقت قریب ہے تو سمجھ لو وہ دریا میں بغیر کشتی کے کود رہا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جب موت کو یاد کرتے تو اتنا روتے، داڑھیوں سے آنسو میرے بھائیوں داڑھیوں کو تر کر دیا کرتی تھی۔ موت سے اللہ کے نبی اتنا گھبراتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ انہوں نے شیشے کے اندر، گلاس کے اندر اپنے چہرے کو دیکھا۔ جب ان کے چہرے کے اوپر داڑھی کے بال سفید نظر آئے تو حضرت عثمان غنی رونے لگے اور کہنے لگے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، قبر میں جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ داڑھی کے بال سفید ہونا یہ موت کی نشانی ہے، موت کی علامت ہے۔ اپنے داڑھی کو پکڑ کر عثمان غنی فرماتے ہیں عثمان بتا تو صحیح تو نے موت کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ۔ وہ موت سے اس قدر ڈرا کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر، اپنے روم کے اندر انہوں نے ایک قبر کھدوا رکھی تھی اور روزانہ صبح شام وہ اس قبر میں جا کے سو جایا کرتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے اپنے داڑھی کو پکڑ کر اے بہلول دنیا کے چکر میں نہ پڑ، تیرا اصل جو گھر ہے یہی گھر ہے، یہی قبر تیرا اصل گھر ہے، اسی میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا پتا اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے میں ہماری موت
اللہ کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے. کیا پتا وہ گولی جو ہمارے سینے کے اندر یا باڈی کے اندر اترنے والی ہے وہ بازار میں دکان پہ فروخت ہونے کے واسطے آ چکی ہے. کیا معلوم ہو سکتا ہے وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے وہ دکان پہ بکنے کے واسطے آ چکا ہے. اے مسلمانوں، آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں لیکن موت ہمیں کبھی نہیں بھولتی. کیا پتا اگلے لمحے میں ہم جمعہ کی نماز پڑھ پائے یا نہ پڑھ پائے. اس لیے میرے بھائی موت کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے. حالانکہ وہ اس جنازے کے ولی تھے، یعنی ذمہ دار تھے. ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں. اور قبرستان میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حیران ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، عمر بن عبدالعزیز آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بڑی بڑی مصیبتوں کو آپ ہنسی میں ٹال دیا کرتے ہیں. ذرا مجھے بتائے تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں ہمارے جیسے نہیں تھے، آخرت کا خوف رکھنے والے انسان تھے. وہ کہتے ہیں ایک قبر نے مجھے آواز دی اور قبر مجھ سے کہتی ہے، اے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا میں آنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز یاد رکھو، جب کوئی انسان مرا ہوا میرے اندر دفن کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں. اگر وہ برا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں کو دوسری ہڈیوں میں داخل کر دیتی ہوں، اس کے گوشت کو کھا لیتی ہوں اور اس کے بازو کو ہاتھوں سے اکھاڑ دیتی ہوں، اس کے ٹخنوں کو اس کے جان سے نکال دیتی ہوں. عمر بن عبدالعزیز اس سے بھی برا حال میں گنہگار بندے کا کرتی ہوں. یہ بات سننا تھا عمر بن عبدالعزیز بہت زیادہ روتے ہیں. کتابوں کے اندر آتا ہے اس واقعے کے بعد عمر بن عبدالعزیز ایک ہفتہ بھی ایک وارن بھی زندہ نہیں رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہر وقت لگا رہتا تھا. لیکن آج ہماری امیدیں اتنی لمبی ہیں، اگر ہمیں عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے منصوبے، ہمارے پلاننگ، ہمارے ارادے ہمارے بھائیوں پورے نہ ہو. ایک مرتبہ ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے نوح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب سے زیادہ عمر عطا فرمائی، ذرا مجھے تم بتاؤ تو صحیح تم نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، میرے بھائی میں نے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی 1000 سال، میں نے ایسا پایا جیسے ایک گھر ہو، اس کا دروازہ ہو، 2 دروازہ ہو، میں ایک دروازے سے اندر داخل ہوا، دوسرے سے نکل گیا. کتنی ان کی زندگی ملی؟ وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، ایک دروازے سے ایسا لگا مجھے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. میرے بھائی موت کی تیاری کریں. روزانہ ہم سوچ رہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں، بچے تھے جوان ہوئے، جوانی کے بعد بڑھاپے کو پہنچ کے ہم آگے جا رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے پیچھے موت کا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لیے کھڑا ہے. جس سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دیں گے فوراً ہماری روح قبض کر لیں گے. ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کی بھی ہمیں مہلت نہیں مل سکتی. موت کی میرے بھائیو ہم تیاری کریں، موت کی فکر کریں. کوئی شخص آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے.
نہ آپ کے ماں باپ، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کے بچے، چاہے جتنے گناہ کماؤ اپنے بیوی بچوں کے لیے، چاہے جتنے اللہ کے بہت بڑے، چاہے جتنے بڑے باغی بن جاؤ اپنے رشتہ داروں کے لیے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ کون ساتھ دے گا جسے آج ہم نے بلا دیا؟ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ دینے والے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب میرے نبی کی لاڈلی اور پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ قبرستان لے جایا گیا، رات میں اٹھایا گیا، ابو ذر غفاری جوش میں آ کر قبر سے کہتے ہیں، اے قبر کیا تجھے پتا ہے آج ہم کس کے جنازے کو لائے ہیں؟ یہ بیٹی ہے دونوں جہاں کے سردار کی۔ کون سردار؟ وہ نبی۔ اگر اس نبی کو میرا اللہ پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا دنیا کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اس نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اے قبر تجھے پتا بھی ہے یہ بیوی کس کی ہے؟ شیر خدا علی المرتضیٰ کی بیوی ہے۔ اے قبر تجھے معلوم ہے یہ کس کی ماں ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین کی ماں ہے۔ اے قبر کہیں تو غفلت میں آ کے فاطمہ کی شان میں گستاخی نہ کر دینا۔ میرے بھائیو قبر سے آواز آتی ہے، یا ابا ذر لست انا حسب ولا نسب۔ اے ابو ذر یہ قبر حسب نسب گنانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہاں تو وہی کام آئیں گے جو انسان جیسا عمل کر کے آیا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے زمانے کی ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے نبی کی چہیتی بیٹی بخشی بخشائی تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ یہ بات ان کے لیے نہیں تھی، یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے تھی۔ کہیں ہم غفلت میں نہ پڑ جائیں، ہم اتنے بڑے عہدے والے ہیں، قبر ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا نہیں۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوئے تو میرے بھائیوں آپ امتحانات کے اندر پاس ہو جائیں گے۔ میں نبی کا فرمان ہے، نبی فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں پاس ہو گیا اس کے تمام بعد کے منازل آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم قبر کی تیاری کریں، قبر کے بارے میں سوچیں، موت کے بارے میں سوچیں۔ اتنا دنیا میں ہم مگن نہ ہو جائیں، ہم یہ بھی بھول جائیں ہمیں مرنا بھی ہے، ہم اتنا یہ بھی بھول جائیں ہمیں جواب بھی دینا ہے، حساب و کتاب بھی اللہ کو دینا ہے۔ میرا اللہ ہمارے جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا، بڑھاپے کی عمر کے بارے میں بھی پوچھے گا، جو ہمیں اللہ نے چیزیں دی ہیں، مال و جائیداد دیا ہے، میرا اللہ اس کے بھی بارے میں سوال کرے گا۔ اس چیز کے بارے میں بھی میرے بھائی ہم سوچیں۔ اللہ والے بہت زیادہ رویا کرتے تھے موت سے، موت کا ان کو ڈر نہیں تھا، کس چیز کا ان کو ڈر تھا؟ میرا اللہ کیسے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں تمام بھائیوں سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں، اپنے اعمال کو میرے بھائیوں بنائیں۔ اعمال کس چیز سے بنتی ہے؟ جو اعمال ہمارے ساتھ دینے والے ہیں وہ اعمال نماز پڑھنے سے بنے گی، صدقہ خیرات کرنے سے بنیں گے، نیکی کا کام کرنے سے بنیں گے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ حضرات میری مختصر سی باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات پڑھیں سنیں